کچھ ایسے معاملات ہیں مقدر مبرم کے، جس میں آدمی کو واقعی کوئی اختیار ہلنے کا نہیں، کہیں سے وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ کچھ معاملات معلقہ کے جو صحیح اور کوشش کے ہیں، جذبات کے ہیں، جس پر انسان کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف فرمایا ہے۔ علم تو اللہ کا ہے، لوح محفوظ پر لکھا بھی ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے انجینئر مشین بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، کار بنایا اس فیکٹری نے، وہ کب خراب ہوگی، اس کا کون سا پرزہ ویک ہے اور کتنا دن اس کو چلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرزہ اس کے یہاں 5 برس کی گارنٹی رکھتا ہے اور 20 برس تک خراب ہوتا ہے کہ نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 5 برس کی گارنٹی رکھتا ہے، 2 سال میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسانی کمزوری ہے، خدا کی یہ کمزوری نہیں ہے، اس مثال پر نہیں جانا۔ وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے جانتا ہے کہ یہ بندے سے یہ خطا ہوگی، یہ گناہ ہوگا، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ لیکن جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہاں پر معلقہ اسی لیے رکھا گیا ہے، لٹکا کے اس کا مقدر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عاجزی، انکساری، اس کی دعا، اس کی برکت، اس کی صلاح سے اس کے مقدر کو تبدیل فرمائے۔ اور مقدرات تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ مبرمات نہیں تبدیل ہوتے، لیکن مبرمات میں بھی ایکسیپشن سارے ایوری ویئر کا جو اصول ہے وہاں بھی ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں، ایک ہی طرف کی حدیث پڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا، کئی طرف سے حدیث پڑھی جاتی ہے۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء مبرم کبھی نہیں چینج ہوتی۔ ایک تو معلقہ ہے، معلقہ جو مقدر ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایسا کر لے گا تو یہ کر دوں گا، یہ کرے گا تو ایسا کر دوں گا، یہ کرے گا تو ایسا کر دوں گا، کنڈیشن کے ساتھ وہ لکھے ہوئے لوح محفوظ پر۔ اور ایک مقدرات ہیں جو بالکل مبرم ہے، وہ ٹلنے والے نہیں، اٹل ہے یہی ہوگا، فرماتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایکسیپشن آف ایوری ویئر۔ وہاں فرماتے ہیں لا يرد القضاء، قضاء مبرم جو ہے وہ تبدیل کبھی نہیں ہو سکتی، الا الدعاء، سوا دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو مقدر مبرم کو بھی تبدیل کیا سکتا۔ بہرحال تو میں نے اس کو ایک بڑی اچھی مثال کے ساتھ کسی یہی اس مکان میں شاید واضح کیا تھا، کسی نے سوال کیا تھا۔ مثال یوں دی تھی کہ دیکھو جیسے ایگزامنی ہے، بچہ امتحان دینے والا ہے، امتحان گاہ کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ کہ امتحان 7 بجے سے شروع ہوگا، 10 بجے ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ 7 سے 10 میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا بچہ، کر سکتا کیا؟ کوئی اختیار اس کو اسی کاپی پر لکھنا ہے، گھر کی کاپی پر آپ کو نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یا اور جو بھی ایگزامینیشن کی کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز ہیں ایگزامینیشن کی، یونیورسٹی کی یا اسکول کی یا کالج کی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کو مثل مقدر مبرم کے سمجھو، یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن جواب کیا لکھے گا، وہ کاپی پر کیا لکھیں گے آپ کے استاذ کو معلوم ہے، جو گارڈی کر رہا ہے اس کو معلوم ہے آپ کی لیاقت، آپ کی ذہنی صلاحیت معلوم ہے کہ آپ کیا کچھ لکھیں گے، لیکن نہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ یہ لکھو، نہ اگر آپ گالی لکھیں تو وہ منع کرتا ہے کہ مت لکھو، نہیں، ذہنی صلاحیت کو جانتا ہے۔ ایسے ہی خدا آپ کے کا بنانے والا خالق جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے، لیکن کرتے وقت نہ وہ ہاتھ پکڑتا ہے کہ نہیں تو یہ کر، نہ کرتے وقت ایسا کرتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا، بلکہ ایسے وقت میں بندے کو ان اعمال کے اعتبار سے جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا وہ محاسبہ کرنے والا ہے، آزاد رکھتا ہے۔ علم کے طور پر وہ جانتا ہے۔ اب اگر بندہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لوح محفوظ پر لکھ بھی دیا گیا کہ ایسا ہونا ہے، اس کا اس طرح ہو کر رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تبدیل فرماتا ہے۔ اس کی دعا، اس کی کاوش، اس کے بزرگ کی دعا، اس کے پیر کی دعا، اس کے ساتھی کی دعا، اس کے ماں باپ کی دعا، اس کے محبت کرنے والوں کی دعا، سارے لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جیسے ایک آدمی شراب پینے لگا ہے، اس کا باپ بڑا متقی پرہیزگار ہے، وہ رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اس کی ماں رو رو کے دعائیں کرتی ہے، رات بھر سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعا کرتی ہے، اس کی بیوی دعا کرتی ہے، اس کے اگر کوئی بزرگ آتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اس کا ننھا بچہ چھوٹا سا، کسی کی دعا نہیں اللہ قبول کرتا ہے، چھوٹا سا ننھا بچہ ہے، وہی سجدے میں رکھ کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ابو کو ہدایت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ کو اسی پہ ترس آ گیا، نہیں، بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اس دل کو پھیر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، نیکی کام کرنے لگتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انٹرفیئرنس نہیں کرتا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا۔ بے شک ان کے ہاتھوں میں ہے، بے شک ان کے اختیار، اور انہی کے اختیار سے سب چلتا ہے، انہی کے حکم سے سب چلتا ہے۔ لیکن جو جن چیزوں پر محاسبہ کرنے والے ہیں، جن چیزوں پر پکڑ کرنے والے ہیں، بندے کو وہاں پر آزاد رکھا ہے، بندہ اسی اعتبار سے عمل کرتا ہے اور وہی اس کا لکھا جاتا ہے اور اسی کا اس کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، ہے نا، جیسے غذا ہے، کھانے کا کتنا روزی ہے، اب وہ روزی 10 روپے ہے، آج کی روزی 10 روپے آپ کی مقرر ہے، 10 روپے سے زیادہ نہیں ملے گی، لیکن آپ جیب کاٹ کے لے آئیں گے یا جا کر اینٹ اور پتھر ڈھو کر لائیں گے، دونوں راستے کھول کر سامنے رکھ دیے،
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آپ چلے اگر جیب کاٹنے کے لیے جائیے، آپ اگر جا رہے ہیں اگر مزدوری کرنے کے لیے جائیے، دونوں راستے کھلے۔ یہ 10 روپیہ وہ امتحان گاہ کی کاپی کی طرح اس کاپی سے دوسری کاپی نہیں لکھ سکتے۔ 10 روپے سے 11 روپے نہیں کمائیں گے، چاہے آپ جیب کاٹیں تو آپ کو اس کی جیب ہی نہیں ملے گی جس کے جیب میں 100 روپیہ ہے، اسی کی جیب ملے گی جس کے جیب میں 10 روپیہ ہے۔ 10 ہی ریال والے کی جیب ملے گی، جس کی جیب ٹٹونے جائیں گے کاٹ واٹ کے 10 ہی ریال ملے گا، 20 ریال نہیں ملے گا، 15 ریال نہیں ملے گا۔ مزدوری کرنے جائیں گے تبھی 10 ہی ریال ملے گا، 11 ریال۔ لیکن راہ کا تعین شر اور خیر کے ساتھ آپ کو کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا شر اور خیر دونوں کا ہے، اور دونوں کو دنیا میں بھی پیدا کیا ہے، شر اور خیر کو، اور شر اور خیر کے جذبے کو آپ کے باطن، آپ کے نفس میں بھی پیدا فرمایا ہے۔ کیا سکتے دنیا میں بھی پیدا کرنے والا ہے خالق شر اور خیر، اور آپ کے باطن میں بھی دونوں کیفیت کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کی خوبی اور دونوں کی خرابی بتا دی انبیاء علیہ السلام اور قرآن اور حدیث اور تعلیم کے ذریعے۔ اب راستہ آپ کو چننا ہے۔ علم اللہ کو ہے کہ آپ کیا کریں، جیسے مشین بنانے والے کو علم ہے گاڑی کدھر جائے گی، لیکن مجبور نہیں۔ کیا سکتے مجبور نہیں کرتا، مجبور نہیں کہلاتا وہ شخص۔ اگر اللہ تعالیٰ مجبور کر کے کراتا ہے تو پھر وہ ظلم ہوگا یہاں سے لے کے وہاں تک، اور اللہ ظالموں میں سے نہیں، ظالموں سے تو نہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، بدلتا ہے نا، اگر مبرم میں سے، اب معلقہ میں سے اگر مبرم ہے اور پھر مبرم بھی دعا سے بدلتا ہے۔ اب آدمی آپ کا رزق ہے، جتنا لکھا ہے اتنی فکس رہے گا، جتنی محنت کرو اتنی ملے گا، لیکن آپ کوشش کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، آپ کی ماں دعا کر رہی ہے، آپ کے بھائی دعا کر رہے ہیں، آپ کی بیوی بچے دعا کر رہے ہیں، خرچ نہیں چل رہا ہے، 10 روپے ہیں، فاتح کشی ہو رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ لکھ کے لوح محفوظ کو، اس کا پابند تو نہیں ہو گیا، لوح محفوظ اس کا پابند ہے، اللہ تو اس کا پابند نہیں کہ اللہ اس کا پابند ہے۔ جب چاہتا دن فرمائے تو لکھا تو تھا اس نے 100 روپیہ مہینہ آپ کو 100 ریال، لیکن اب اس کی شان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، آپ کی بیوی کی دعا کو بہانہ بنا لیا، آپ کے بچے کی دعا کو بہانہ بنا لیا، آپ کی ماں کی دعا کو بہانہ بنا لیا، آپ کے ابا کی دعا کو بہانہ بنا لیا، اب اس کی شان ہے، آپ وہ 1000 کر دیں۔ نہیں، عام طور سے تو وہی ہوتا ہے جو لکھا ہوگا۔ اب ایکسیپشنز ہیں، کسی کو بڑھا بھی دیتے ہیں، کسی کو گھٹا بھی دیتے ہیں۔ جس قرآن میں اس کو رزق کو یقدر، کس چیز چاہتا ہے جس کے دل کو رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ انسان کے ذمے تو صرف صحیح ہے کوشش، اب کوشش کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بہانہ ہے، آدمی جو کرنا چاہے کر ہی ڈالتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح تبھی ہوتی ہے جو اسلام میں جو جھک جائے وہی فتح پاتا ہے مسلمانوں میں۔ اور بات کچھ نفسانیت کے ہم لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، کچھ ہوتی نہیں، وہ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اللہ کے واسطے جو جھک جاتا ہے وہی فتح ہے۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے ذرا جھکے صلح کی تو مکہ فتح ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے لیے اگر کسی بھائی کی عزت و توقیر کر لی، اس کا نفس اس میں خوش ہو گیا کہ بھئی چلو ہماری عزت کر لی اور عظمت کر لی، ذرا ہمیں بڑا بنا دیا، ذرا ہم سے معافی مانگی، وہی آ کر ہمارے پاس جھک گئے، اور اس نے ذرا سا جھکاؤ پیدا کر کے صرف اللہ کے واسطے آپس میں تعلقات کو بنا لیا، تو وہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ اور بہت رضا کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ وہ جھکا، اپنے نفس کے اندر جھکاؤ پیدا کیا اللہ کے لیے۔ اس بندے سے تو کچھ نہیں حاصل کرنا تھا، پکڑا تھا، اکڑو خواہ تھے جائے، لیکن معاشرے میں ایک اصلاح اور خوبی کا معاملہ ہو، اچھی مثال قائم ہو، لوگ کام نہ کر سکیں، لوگ اسلام اور مسلمانوں کے کسی کردار پر انگلی نہ اٹھا سکیں، اس لیے للہ فی اللہ اپنے معاملے کو اس سے درست کیا اور جھک گیا انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں۔